گڈ مارننگ بچوں. ہم لوگ اس دن پڑھ رہے تھے کہانی عیدگاہ. تو یہ جو کہانی تھا اس میں ایک حامد لڑکا رہتا ہے جو کہ ان کے فادر یعنی والد اور والدہ نہیں رہتی ہے. ان کی جو دادی ہیں انہیں پرورش کرتی ہے. ان کی امینہ نام رہتا ہے. عید کا تہوار آتا ہے, سارے بچے خوشیاں مناتے ہیں. تو حامد بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور وہ عیدگاہ جانے کے لیے اپنے دادی امینہ کو بے چین کر دیتا ہے. اور ان کے دادی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں رہتا کہ اپنے پوتے کو اس حامد کو کچھ دے سکے. کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ نکلے عیدگاہ جانے کے لیے تو شہر کا علاقہ شروع ہوا. سڑک کے کنارے دونوں طرف امیروں کے باغ ہیں. امیروں کے باغ سے مطلب ہے امیروں کے گھر ہیں. بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی. یہ عدالت ہے, یہ کالج ہے. بچے آپس میں باتیں کرنے لگے جیسے بچے لوگ جب شہر آتے ہیں, آپ لوگ جب گھومنے آتے ہو دربھنگہ شہر تو ظاہر سی بات ہے کہتے ہو کہ یہی میرا اسکول ہے, یہی راج میدان ہے, یہ V2 ہے. تو اسی طرح سے بچے جب عیدگاہ جا رہے تھے وہ تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ عدالت ہے, یہ کالج ہے, یہ کلب گھر ہے. آگے چلے حلوائیوں کی دکانیں شروع ہوئی. حلوائی اور حلوائیوں یہ جمع ہے حلوائی کی. آج خوب سجی ہوئی تھی مٹھائیوں کی دکانیں. ظاہر سی بات ہے عید کے دن ہوٹلوں میں طرح طرح کی مٹھائی اور جلیبیاں بنتی ہیں. یہ پولیس لائن ہے, یہاں پولیس والے پریڈ کرتے ہیں. رائٹ لیفٹ فام فو رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرا دیتے ہیں, نہیں تو چوریاں ہو جائیں. چوری کی جمع چوریاں. کہتے ہیں کہ اب بستی گھنی ہونے لگی. عیدگاہ جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگی, ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے ہوئے, مانے رنگین کپڑے پہنے ہوئے. کوئی تانگے پر سوار تھا, کوئی موٹر پر. سبھی عطر میں بسے, سبھی کے دلوں میں امنگ تھا, خوشی تھا. گاؤں والوں کا یہ چھوٹا سا گروہ اپنے آپ میں مگن چاروں طرف سے بے خبر اطمینان سے چلا جا رہا تھا. یعنی بچے جو تھے گاؤں والے تھے ایک دم بے پرواہ ہو کر غفلت میں ایک دم جا رہے ہیں. اچانک عیدگاہ نظر آئی. اوپر املی کے درختوں کا سایہ. عیدگاہ کے اوپر عام طور پہ دیکھیے گا جہاں پہ عیدگاہ ہوتا ہے اس کے اگل بغل میں پیڑ پودے ہوتے ہیں تو اس کا سایہ عیدگاہ کے اوپر تھا. نیچے کھلا ہوا پختہ فرش تھا. نیچے آپ دیکھتے ہیں پلاسٹر رہتا ہے اور اوپر چھت نہیں رہتا عیدگاہ میں, تو یہ پختہ فرش تھا. فرش کہتے ہیں زمین کا, پختہ مینس پلاسٹر کیا ہوا. جہاں جازم بھی نہیں, کئی قطاریں کھڑی ہیں. قطار کہتے ہیں لائن کو, جو آتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, آگے اب جگہ نہیں. یہاں کوئی رتبہ کوئی عہدہ نہیں دیکھا جاتا. بچوں جب عیدگاہ جب نماز پڑھتے ہو تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑے آدمی جو پیسے والے ہیں وہ آگے رہیں گے اور جو غریب آدمی وہ پیچھے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو نماز میں رکشہ چلانے والا بھی, ایک دکاندار بھی اور ایک اچھا نوکری کرنے والا بھی, سب ایک لائن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. یہاں کوئی رتبہ نہیں. اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں. آپ کے مذہب میں سب کے سب برابر ہیں. دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے. کتنی باقاعدہ منظم جماعت تھی. لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے. ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں اور یہی سلسلہ چلتا رہے. کوئی ایسی کشش ہے جس نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. جب موتی کو دیکھتے ہیں ایک رسی میں جب گھساتے ہوئے ایک دھاگے میں تھریڈ میں, کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک لڑی میں پرو دیا ایسا لگ رہا ہے. سب ایک ساتھ اللہ اکبر ہوتا ہے, سب رکوع کرتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمدہ, سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں سب ایک ساتھ. نماز ختم ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. پھر مٹھائی اور کھلونوں کی دکانوں پر دھاوا ہوتا ہے. ہمارے دیہاتیوں کا یہ گروہ اس معاملے میں بچوں سے کم پرجوش نہیں ہے. یہ دیکھو ہنڈولا, ایک پیسہ دے کر چڑھ جاؤ, کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوگا, کبھی زمین پر گرتے. ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو. محمود اور محسن, نورے اور سمیع ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھے ہیں. حامد دور کھڑا ہے کیونکہ حامد کے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ حامد کے پاس 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں. ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کا 1/3 نہیں دے سکتا. سب اترتے ہیں, اب کھلونے لیں گے. ادھر دکانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, مطلب لائن لگی ہوئی ہے. طرح طرح کے کھلونے ہیں. سپاہی, گجریا, راجا اور وکیل, دھوبن, بہشتی اور سادھو, سارے کے سارے ہیں. واہ کتنے خوبصورت کھلونے ہیں. اور بولا ہی چاہتے ہیں. محمود سپاہی لیتا ہے, خاکی وردی اور لال پگڑی. یعنی محمود جو اس کا دوست رہتا ہے حامد کا, وہ پولیس کا ڈریس لیتا ہے. کندھے پر بندوق, معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کے لیے چلا آ رہا ہے. محسن کو بہشتی پسند آیا, کمر جھکی ہوئی ہے, اس پر مشک رکھے ہوئے ہیں, مشک کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں, کتنا خوش ہے, شاید گیت گا رہا ہے.
مشک سے پانی انڈیلا ہی چاہتا ہے، انڈیلنا مینس نکالنا۔ نورے کو وکیل سے پریم ہے، کیسی ذہانت، اس کے منہ پر کالا چکا پہنے، نیچے سفید اچکن کی جیب میں سنہری زنجیر۔ کہتے ہیں کہ وکیل کا جو بنا ہوا حلیہ تھا وہ پسند تھا، ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے جرح یعنی اپنے عدالت میں سنوائی کر کے وہ آ رہا ہے۔ یہ سب 2 پیسے کے ہیں، مگر حامد 2 پیسے کا ایک کھلونا لے لے تو پھر اور کیا لے گا؟ نہیں، وہ کھلونے فضول کے سے نہیں، کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑی تو چور چور ہو جائیں گے۔ حامد کے دماغ میں ذہن میں یہ سب باتیں چل رہا تھا کہ یہ سب کھلونے لے کر کیا ہوگا، اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب کہانی آگے بڑھتا ہے بچوں، تو حلوائی کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہے کی چیزوں کی تھی۔ لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حامد لوہے کی دکان پر رک جاتا ہے، دستے پناہ رکھے ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہو نا کہ آج کے زمانے میں جو کچن کے لیے ایک آئٹم ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹ ہے کہ روٹی پلٹنے کے لیے وہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو دستے پناہ کہتے ہیں، جو ہاتھ کا استعمال نہ ہو اور اس جگہ پہ اس کا استعمال ہو۔ وہ دستے پناہ خریدے گا۔ دادی کے پاس دستے پناہ نہیں تھا۔ توے سے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے، اگر وہ دادی کو دستے پناہ دے دے تو وہ کتنی خوش ہوں گی، پھر ان کی انگلیاں کبھی نہیں جلیں گی، گھر میں ایک کام کی چیز آ جائے گی، کھلونے سے کیا فائدہ، یہ سب ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔ مفت میں پیسے خراب ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جو بچے اچھے ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، وہ کبھی بھی اپنے پیسے کو کھلونے میں برباد نہیں کریں گے۔ کھلونا تو 1-2 روز میں ٹوٹ جائے گا، آپ ویسے چیز کو لو جس کا آپ استعمال کر سکو، جس سے کوئی فائدہ ہو۔ ذرا ہی دیر تو خوشی ہوتی ہے، پھر تو انہیں کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں، یا چھوٹے بچے جو عیدگاہ نہیں جا سکتے ہیں ضد کر کے لے لیں گے اور توڑ ڈالیں گے۔ دستے پناہ کتنی فائدے کی چیز ہیں۔ روٹیاں توے سے اتارو، چولہے سے آگ نکال کر دے دو۔ دادی کو کہاں فرصت ہے کہ بازار جائیں، اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں، روز ہاتھ جلا لیتی ہے۔ حامد کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے، کتنے خود غرض اور لالچی ہیں، سب نے اتنی مٹھائیاں لی، کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی۔ اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو، میری تختی دھو لاؤ، اب اگر میاں محسن نے کسی کام کو کہا تو خبر لوں گا۔ حامد کہہ رہا ہے کھائی مٹھائیں، آپ منہ سرے گا، تھوڑے پھنسیاں نکلیں گی، آپ ہی چٹوری زبان ہو جائے گی، تب پیسے گھر سے چرائیں گے اور مار کھائیں گے۔ اس طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے، اور حامد نے اپنے دادی کے لیے وہ کیا خریدتا ہے، دستے پناہ خرید کر لاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب جو ہے دوستوں میں 2 پارٹی ہو گئے، 2 فریق مطلب 2 گروپ ہو گئے، محمود، محسن اور نورے ایک طرف، حامد یکا اور تنہا دوسری جانب، سمیع غیر جانبدار ہے، جس کی فتح دیکھے گا اس کی طرف ہو لے گا۔ کہتے ہیں کہ لیکن محسن، محمود اور نورے 2 سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے حملوں سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس کے پاس انصاف کی قوت تھی، ایک طرف مٹی ہے، دوسری طرف لوہا، جو اس وقت اپنے آپ کو فولاد کہہ رہا ہے۔ محسن نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا اچھا پانی تو نہیں بھر سکتا۔ حامد نے دستے پناہ کو سیدھا کر کے کہا یہ بہشتی کو ایک ڈانٹ پلائے گا تو وہ دوڑتا ہوا پانی لے کر آئے گا اور اس کے دروازے پر چھڑکنے لگے گا۔ محسن کا ناطقہ بند ہو گیا، یعنی ناطق کہتے ہیں بولنے کی صلاحیت، قوت۔ محمود نے کمک پہنچائی، بچوں گرفتار ہو جائیں تو عدالت میں بندھے بندھے پھریں گے، تب تو وکیل صاحب کے پیروں پڑیں گے۔ حامد اس وار کا جواب نہ دے سکا، اس نے پوچھا اسے پکڑنے کون آئے گا؟ نورے نے کہا یہ سپاہی بندوق والا۔ حامد نے منہ چرا کر کہا یہ بیچارے اس رستم ہند کو پکڑیں گے، اچھا ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے، اس کی صورت دیکھتے ہی بچوں کی ماں مر جائے گی، پکڑیں گے کیا بیچارے؟ تو بچوں لاسٹ میں آخر کار دیکھ رہے ہو اب حامد کے ہاتھ میں وہ چمٹا ہے جس سے آپ گھر پہ روٹی کو پلٹنے کا کام ہوتا ہے، یا پھر ہنڈی یا کڑاہی کو پکڑ کے چولہے سے اتار کر رکھتے ہیں، یہ اپنے دادی کے لیے خرید کر لاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر وہ چونک پڑی، یہ دستے پناہ کہاں ملا بیٹا؟ اب حامد کہہ رہا ہے کہ میں نے مول لیا ہے، یعنی خریدا ہے۔ دادی پوچھتی کتنے پیسے میں؟ تو وہ کہتا ہے 3 پیسے میں۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی، یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کھایا نہ پیا،
لایا کیا؟ بس دستے پناہ۔ ذرا سوچئے اس لڑکے کے بارے میں کہ کتنی محبت ہے اپنی اس ماں سے، اس دادی سے۔ وہ پورا میلہ گھوم کر چلا آیا، کچھ نہیں کھایا، لیکن خرید کر اپنے پاس جو پیسے تھے اسے کیا لایا؟ دستے پناہ، ایک چمٹا خرید کے لایا۔ بڑھیا کا غصہ فوراً شفقت میں بدل گیا، اور شفقت بھی وہ نہیں بیان کی جا سکتی۔ شفقت کہتے ہیں محبت کو، اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ منتشر کرنا بھی بکھیر دیتی ہے۔ یہ ناقابل اظہار شفقت تھی، درد اور التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جاسوسی ہے، بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا۔ ضبط کہتے ہیں برداشت کرنے کو، صبر کرنے کو۔ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا للچایا ہوگا۔ یہ اس کی دادی سوچ رہی ہے۔ اتنا صبر اس سے ہوا کیوں کر؟ وہاں بھی اپنی بوڑھی دادی کی اسے یاد رہی۔ امینہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، حامد کے چمٹے سے بھی عجیب۔ بچے حامد نے تو بوڑھے حامد کا رول ادا کیا تھا۔ بڑھیا امینہ بچی بن گئی اور رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسو گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا؟ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ یہ کہانی جو عیدگاہ آپ نے پڑھا، منشی پریم چند کے ذریعے لکھی گئی مشہور کہانی تھا۔ حامد اس کہانی کا اہم کردار تھا۔ حامد 4 سال کا ایک غریب بچہ تھا۔ اس کے والدین نہیں تھے۔ وہ اپنی دادی اماں کے ساتھ رہتا ہے۔ دادی ہی اس کی پرورش کرتی ہے۔ عید کے دن میلے میں حامد کے سبھی ساتھی اپنی اپنی پسند کا سامان خریدتے ہیں، لیکن حامد اپنی خواہش کو دبا کر اپنی دادی کے لیے دستے پناہ خریدتا ہے، کیونکہ چولہے پر کھانا بناتے وقت دادی کا ہاتھ جل جاتا تھا۔ حامد کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اس کے دوست اس کے دستے پناہ کو اپنے کھلونے سے اچھا مان لیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بچوں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور ایسے کام کو ہمیشہ تعریف ملتی ہے۔ اگر آپ کام کو سوچ سمجھ کر کرو گے تو آپ کے ممی پاپا، آپ کے والدین، آپ کے سماج والے، سوسائٹی والے بہت تعریف کریں گے، اور اگر کام خراب ہوگا تو بہت ہنسیں گے اور نفرت کریں گے آپ کے والدین، آپ کے محلے والے۔